ماہ سفر 4 ہجری میں غزوہ احد کے 4.5 ماہ بعد ابو برا عامر بن مالک اور کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئے۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت کو نہ تو قبول کیا اور نہ ہی رد کیا۔ البتہ ابو برا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ اپنے چند اصحاب کو نجد کی طرف بھیج دیں، تو مجھے امید ہے کہ وہاں کے باشندے اس دین کو قبول کر لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اہل نجد عصبیت کی وجہ سے میرے اصحاب کو شہید نہ کر دے۔ ابو برا نے کہا، میں آپ کے اصحاب کا خود ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ تمام صحابہ کرام حفاظ اور قاری تھے۔ یہ صحابہ کرام جب بئر میعونہ پر پہنچے تو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے۔ اس آدمی نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ پھر اس بدقسمت نے فوراً باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی۔ وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، چنانچہ اس نے بنی سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف حضرت کعب بن زید اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہما بچ گئے۔ عمر بن امیہ زمری اور منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ کی جگہ جب پرندوں کو دیکھا، سمجھ گئے کوئی سانحہ ہو گیا ہے، فوراً وہاں پہنچے۔ حالات دیکھ کر منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان سے لڑتے لڑتے یہاں تک شہید ہو گئے۔ عمر بن امیہ کو قید کر لیا گیا اور بعد میں ان کو آزاد کر لیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب قرقرہ نامی جگہ پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دشمن کے آدمی خیال کیا اور ان دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعہ کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کرے۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا۔ آپ دیوار سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا، ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے؟ اس بات پر ایک بدبخت یہودی عمر بن جوہاش اٹھا۔ اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے گیا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً اٹھ گئے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہود کی اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ایک پیغام دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے نکلنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن اسی دوران سردار منافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا، ڈٹ جاؤ اور یہاں نکلنے سے انکار کرو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کا یہ پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد بنو نذیر کے قلعوں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنی قلعوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر پتھر اور تیر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کر نکلیں گے۔ منافقین کے رئیس عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے بھی وعدہ خلاف ورزی کی اور ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت نے خیبر میں قیام کیا اور آباد ہو گئے۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر مسلمانوں کا رعب طاری تھا۔ واپسی کا بہانہ سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکے، تم بھی پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس ہو جاؤ۔ اس پر پورا لشکر کسی جنگ کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کی واپسی کی خبر ملی تو وہ اس شان سے واپس لوٹے کہ تمام دشمنوں پر ان کا رعب بیٹھ چکا تھا اور چاروں طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہودی مدینہ منورہ سے تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر اپنی سازشوں کا جال پورے عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے سرداروں نے مکہ جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طرح تمام قبائل کو ملا کر 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر چھڑ دوڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی کہ کس طرح جنگ لڑ کر مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کو دی جائے تو شہر پر حملہ کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام دیا اور خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، خاص طور پر سردی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے دکھائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کے کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی نظر آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، گھر جا کر اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، پھر خفیہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام کے ساتھ دعوت دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خندق والوں کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔
اسی طرح حضرت برا رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدائی سے ایک ضرب لگائی۔ چٹان کا ایک ٹکڑا کٹ گیا تو اس سے ایک روشنی نکلی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فارس کی خوشخبری سنائی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے اتحادی 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کو مدینہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ دوسری طرف 3000 مسلمان پوری تیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کہ کئی دنوں تک جاری رہی۔ مشرکین کے کچھ سواروں نے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمر بن ود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ جس مقام سے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے ان کے واپسی کا راستہ بند کر لیا۔ اس پر عمر بن ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ ایک بہادر اور ظالم انسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کھاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ باقی مشرک باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھی۔ بنو قریظہ نے جب دیکھا کہ مسلمان حملے کی ضد میں ہے، ادھر میدان خالی ہے، وہ قلعے پر قبضے کی نیت سے نکلے اور قلعے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچا۔ عورتوں نے بھی ان کو دیکھ لیا، ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہ وہیں دیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنی ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کا فوج موجود ہے، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس پلٹے۔ غزوہ خندق کا واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ مشرکین نے 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ غزوہ خندق میں فریقین کے صرف چند لوگ مارے گئے۔ 10 مشرک جہنم میں واصل ہو گئے اور 6 مسلمانوں نے شہادت پالی۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کی بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اس زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ انہوں نے اپنی دعا کے اندر یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ غزوہ خندق میں اتنی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی، غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت اور ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنا عربوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپسی پر فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپسی پر جب اپنے گھر پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پرچم دے کر ایک دستے کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اعلان سننے کے بعد مسلمان بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض لوگ راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی۔
اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر وہیں نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر حنا نامی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا خوف طاری کیا کہ وہ دہشت کی وجہ سے اپنے اپنے قلعوں میں محصور ہو کر رہ گئے اور انہیں لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑا جا رہا ہے تو چاہا کہ وہ اپنے بعض حلیف مسلمانوں سے مشورہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دے تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے۔ عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ادھر محاصرہ لمبا ہو گیا۔ بنو قریظہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ چنانچہ 25 دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، جو بھی مناسب ہمارے لیے ہے وہ فیصلہ کرے۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہے، ان پر رحم فرمائیے، جس طرح خزرج کے حلیفوں اور بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہے آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے اور اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ ان کو لایا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے، انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہود کی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس کے بعد مدینہ میں خندقیں کھودی گئی، پھر انہیں وہاں لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار خیئی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے بڑے سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش کو غزوہ احزاب کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے پاس آ کر انہوں نے عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کی مشکل ترین وقت میں ان کے ساتھ غداری کی تھی۔ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور بھی کہیں فوجی مہمات بھیجی، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سمامہ بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ محرم 6 ہجری کو مسلمہ بن کذاب کے حکم سے بیس بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ ذریعہ کی اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو خبردار کرے۔ اسلامی لشکر نے واپسی پر سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ قید کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہاری نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا، اے محمد میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر مسکرا دیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن آپ پھر اس طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں۔ اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی باتیں سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر وہی گفتگو ہوئی۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولیں، اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے روئی زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئی زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم روئی زمین پر میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب میرے نزدیک آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام قبول کرنے پر لعن طعن کی۔ اس پر وہ بولے، اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کی، جس سے اہل مکہ مشکل میں پڑ گئے۔ یہاں تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور درخواست کی، آپ ثمامہ کو لکھ دے، وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لحیان وہی ہے جنہوں نے مقام رجی پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔ جب کفار کے مختلف طبقات میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کو بنو لحیان کی طرف بھیج دیا۔ بطن غران نامی وادی میں پہنچ کر 2 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مل گئی، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیج دیا تاکہ قریش ان کی آمد کا سن کر مرعوب ہو جائے۔ اس دستے نے قرہ الغنیم کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینہ تشریف لائے۔ اسی طرح 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ 30 کی جانب بھیجا۔ انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑے۔ اس قافلے کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے۔ اس مہم میں قریش کے قافلے کا سارا سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، لیکن قافلے کا سربراہ ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا سامان واپس کر دے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا سارا مال واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیے اور پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دورہ میں مزید کہیں سرایہ روانہ کیے۔ ان میں سے ایک غزوہ بر المصطلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ حبیب کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا خبر درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر المصطلق کی طرف نکلے تاکہ اچانک ان پر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال پر ان پر حملہ کیا۔ وہ بے خبر تھے۔ بعض کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کے اسلام لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے۔ صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس طرح ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئی۔ اس غزوہ سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پینے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا، اور اسی طرح سے انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر اور تحفظ مل گیا۔ چند سال پہلے اسلام کی اشاعت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں اہل تھیں، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تدبر کی وجہ سے ایک ایک کر کے دور ہو گئی۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں 2 ہی رکاوٹیں رہ گئی تھی، ایک مکہ کے مشرکین اور دوسرے خیبر کے یہود۔ مکہ کے مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دے۔ جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہتے ہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ میں جو کمزور مسلمان مرد عورتوں کو نظر بند کر کے رکھا گیا ہے انہیں مدینہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ مہاجرین کو مکہ چھوڑے ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ کچھ لوگ کعبہ کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں چیزیں فطری تھیں، مگر ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی اور ان کو عمرہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ لہٰذا صحابہ کرام سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و پیش میں روانگی کا اطلاع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لے آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے اور عمرے کا احرام باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش نے مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا فیصلہ طے کیا ہوا ہے۔ قریش نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والے راستے بند رکھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران ان پر حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف
یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا۔ اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ حالت جنگ میں مسلمان کس طرح نماز ادا کرے۔ اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا، جہاں سے حدیبیہ میں پہنچے۔ حدیبیہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی۔ اب لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہیں اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک کے رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ اس کے بعد عدیل بن ورقہ قضائی خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش نے آپ سے جنگ لڑنے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روکنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، صلح کے لیے تیار ہے، لیکن اگر قریش نے لڑنے ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہوتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ عدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی۔ انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو عدیل سے کی تھی۔ اس کے بعد قریش قبائل نے حلیف قبائل کے سردار الیس بن علقمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کی جانوروں کا بہت احترام کرتا ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا، خود بھی لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا لحم جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کرے اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ بیت اللہ کی رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ، تم اعراب ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے جا کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو عدیل سے کہی تھی۔ اس نے جب دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے مکہ واپس جا کر کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسے جان نثار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجے جو انہیں یقین دلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ مکہ کے کمزور مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائے اور یہ بتلا دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کو مکہ میں غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے؟ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ جب قریش کو اس بیعت کا پتہ چلا تو ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہوا۔ انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے مسلمانوں سے گفتگو کی۔ آخر میں فریقین کا کچھ شرائط پر اتفاق ہوا۔ وہ شرائط یہ تھی: نمبر 1، اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے۔
3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ ہتھیار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فریقین میں اگلے 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط ظاہراً بہت سخت تھی، لیکن چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا یہ شرائط اسلام کے حق میں فائدہ مند تھی۔ اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا۔ عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کو مل گیا، چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسی دوران مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔ عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی، اس کے راستے میں جان، مال، صلاحیتیں، طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو۔ اس کے نتیجے میں بیعت رضوان کے 1400 صحابہ کرام بھی روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صحابہ کرام سمیت خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام سے خیبر پہنچتا تھا۔ دوسرا راستہ اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دے۔ آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر تھے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہودی بے خبری کی حالت میں جب صبح اپنے کھیتوں کی طرف نکلے، انہوں نے اچانک اسلامی لشکر کو جب سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، نطات، قتیبہ اور شق۔ پھر ان آبادیوں میں مختلف قلعے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حصن نائم قلعے کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند اور محفوظ قلعہ تھا۔ اسی قلعے میں ان کا بہت بڑا بہادر مرہب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں بلایا، وہ آ گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا فرمائی، وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔ پھر جھنڈا ان کے حوالے کیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنے بچوں اور عورتوں کو شق قلعے کی طرف بھیج دیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ کل میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ مرہب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور اپنے مقابلے کے آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں،
ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے۔ آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یعنی میں وہ شخص ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کی شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں 7 کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں دیر ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے جب ان کا پیچھا کیا تو یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصاب میں مورچہ بند ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حصن الصاب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 روز تک جاری رہا۔ اس کے بعد قلعے میں موجود یہود نے مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے غروب آفتاب سے پہلے یہ قلعہ فتح کر لیا۔ پھر یہود نے شکست کھا کر یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہود نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر لی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر آ کر سخت مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا گیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر قلعہ سے باہر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے باہر نکل کر مقابلے کے لیے للکارا اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔ یہاں شکست کھا کر پھر یہود کو بھاگنا پڑا اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعہ حصن نظار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہودیوں نے یہاں پر اپنا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اس قلعے میں کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، تیر اور پتھر برسا کر سخت مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ قتیبہ کی علاقے کی طرف فرار ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ کموز کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 20 روز تک اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ مانگی۔ بعض مورخین کے مطابق یہود نے پناہ طلب نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے لڑ کر فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہود اپنے 2 باقی قلعوں وطی اور سلالم کی طرف بھاگ گئے، لیکن مسلمانوں نے ان سے لڑنے میں پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر پناہ طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی زمین سے جلاوطن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مانی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائے، اور اگر کچھ چھپایا تو شرط ختم سمجھی جائے گی۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ جب خیبر اور وادی القرہ فتح ہو گئے
فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ واپس اختیار فرمائی۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انوار، ثعلبہ اور محارب کی بدو جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کرام کا دستہ لے کر 2 دن کے فاصلے پر مقام نخلہ کا رخ فرمایا۔ وہاں بنو غطفان کے ایک لشکر سے آمنا سامنا ہوا، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کے لیے جب اقامت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی۔ پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت مکمل ہوئی۔ حالت جنگ کے اندر صلاۃ خوف کا یہی طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نے دشمن کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، وہ بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے میں سب سے بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک طرف سے ایک مشرک نمودار ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ کی آنکھیں کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے عہد کر لیا، نہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا اور نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے جب اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے بادشاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شرم، یمامہ کے حاکم اور عمان کے بادشاہ کے پاس اپنے سفراء دعوتی خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کی نبی کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ ابشہ کی طرف، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے اسے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مصر پہنچ کر مقوقس کے دربار میں نامہ مبارک پیش فرمایا اور ان سے گفتگو کی۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی۔
اور اس نے یہ خط ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلیں گے، بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین دو لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کے قبط میں بڑا مقام تھا، کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کے طور پر بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سید سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ ایک خط فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو حاکم بحرین کے حوالے کر دے، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا، اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پھارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد وہاں افراتفری کا ایک سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حارث بن ابی شہر غسانی کے نام لکھا۔ یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ جب یہ خط حارث کو ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت مانگ لی، مگر قیصر نے اس کو جنگ سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو تحفہ طائف دے کر اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے حاکم کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ یہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اردن کے جنوبی علاقے بلقا میں جب پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ صفرا کے سلسلے میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا، اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت مسلمان ایک سال مکمل ہونے پر عمرے کی غرض سے مکہ آئے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں نیام میں رکھی تھی، جبکہ دوسری طرف مشرکین مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے رمل کے 3 چکروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلے، تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 دن مکہ میں قیام فرمایا۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ملتے ہی صحابہ کرام کو حکم دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا بلقا کے قریب ایک وادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح اس سانحہ کے بعد سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہو، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔
اور خبر ملی قیصر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرائے نشین عیسائی قبائل لہم، جزام، بحر، بلقین سمیت قریباً 1,00,000 شہنشاہ ارقل کی آمد پر جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے شاہ روم سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ روم نے اس کی مدد کے لیے فوجیں بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی فوج آ گئی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ کفار کا لشکر 1,00,000 سے زیادہ تھا۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس بارے میں انہوں نے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی؟ لیکن حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو رہی شہادت جس کی طلب نے آپ لوگ نکلے ہیں۔ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو۔ ہمیں 2 بہلائیوں میں سے ایک بہلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غلبہ پا لیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا گیا اور اس طرح سے جنگ شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہایت جوان مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جنگ شروع کی، آخر شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمال سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تینوں سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا اب کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور اسی جنگ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ صلح حدیبیہ کو 2 سال گزر چکے تھے کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی اور معاہدے کو توڑ ڈالا۔ ہوا یوں کہ قبیلہ بکر جو کفار کا حلیف تھا، قبیلہ بنو خزا پر حملہ کر دیا تھا۔ قبیلہ بنو خزا مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس کے نتیجے میں بنو بکر نے خزا کو کافی جانی مالی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے بھاگ کر خانہ کعبہ میں بھی پناہ لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس طرح قریش نے اپنی حلیف کی مدد کر کے صلح نامہ کو توڑ ڈالا، لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور سازش کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہراں کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا، سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرتی تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ دشمن کے ذہنوں میں خوف بٹھا کر ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کا کفار مکہ پر بڑا اثر ہوا اور دشمن پر اس قدر رعب طاری ہو گیا
کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بھاگ جانے والوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور قیدیوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔